أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، پچھلے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ان دو گناہوں کے تعلق سے کچھ اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گناہوں کی کیفیات اور شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب شکلیں مختلف ہوں گی تو اس کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ ایک انسان کبھی گناہ جان کے کرتا ہے، کبھی انجانے میں کرتا ہے، کبھی ایک گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور بار بار اس کو کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی گناہ کو اعلانیہ کرتا ہے، کھلم کھلا دکھا کر کے کرتا ہے۔ اب یہ چار شکلیں ہیں، چار کیفیات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے چاروں کا حکم بھی مختلف ہوگا، الگ ہوگا۔ ایک شخص اگر انجانے میں کوئی گناہ کر جائے، اسے پتہ نہیں تھا، اسے جانکاری نہیں تھی، اس گناہ کے تعلق سے اسے علم نہیں تھا، اگر انجانے میں غیر شعوری طور پر نادانستہ وہ گناہ کر لے تو پھر ایسا گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر ایک شخص دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے، انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے کہ گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا کون نہیں جانتا کہ گناہ ہے، لیکن ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا بولنا کون نہیں جانتا کہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ غیبت اور چغلی کرنا کون نہیں جانتا کہ یہ گناہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں مگر یہ سارا کام کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلی بات کہ اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بھول چوک میں کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو۔ انجانے میں پتہ نہیں تھا اور غیر شعوری طور پر وہ گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ رب العزت ایسے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ان گناہوں کا جو جس چیز کا انسان ارادہ کرتا ہے، دل سے جس چیز کا ارادہ کیا، ایسے گناہوں پر اللہ رب العزت پکڑ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن ماجہ کی کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وضع عن امتی، اللہ نے میری امت سے بھول کو، الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، غلطی کو، بھول چوک کو، اور اسی طرح سے زور زبردستی سے اگر کوئی کام کسی سے کوئی کروا لے تو اس پر بھی، یعنی جس اکراہ، اگر کسی نے کسی سے کوئی زبردستی گناہ کا کام کروا لیا اور اس کی رضا اس میں شامل نہ ہو تو پھر ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ وہ گنہگار ہوگا جس نے وہ کام کروایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے بھول چوک، خطا اور نسیان ہو جائے تو اللہ نے معاف کر دیا، حتیٰ کہ اگر زور زبردستی کے کوئی کام کروا لے گناہ کا تو اس پر بھی پکڑ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اس کی رضا نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کو کوئی کام کرنے پر مجبور کیا اور وہ شخص نہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی وہ کر لے رہا ہے کہ وہی کہہ رہا تو کیا کرے، اکراہ ہے اور اس کی کوئی نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی شکل، کوئی سبیل نہیں ہے، تو یقیناً ایسے موقع پر آپ سے یہ گناہ جو سرزد ہوئے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے نمبر 2 ہے گناہوں کی مختلف جو شکلیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انجانے میں ہو گئی، اس پر دلیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی۔ نمبر 2، قصدن اور عمدن کوئی شخص گناہ کرے تو ایسے شخص پر ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی گناہوں کی پکڑ کرے گا۔ جو پہلی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی میں پہلا جملہ انجانے میں گناہ کا اور دوسرا جملہ
جان اور بوجھ کر کے اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کی پکڑ کا یہاں تذکرہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں اصرار کے ساتھ یعنی تسلسل کے ساتھ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں اس گناہ کو، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ اس پر گفتگو پچھلے سے پہلے والے خطبے میں ہوئی ہے، یعنی اصرار کے ساتھ گناہ کرنا یقین جانیں یہ بہت سنگین جرم ہے، یہ سنگین جرم ہے، وہ اگرچہ چھوٹا ہو، اس کے چھوٹا اور بڑا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور گناہ پر گناہ کرتے رہنا یہ سنگین جرم ہے، اور گناہ کو حقیر اور کمتر اور معمولی سمجھنا یہ گناہ پر اصرار کے مترادف ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے ایک انسان گناہ پر تسلسل برتتا ہے، یعنی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا معاملہ، اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مومنوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ وہ لوگ، تذکرہ یہاں مومنوں کا ہو رہا ہے، جب ان سے کوئی فاحشہ کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنی غفاری کا تذکرہ کیا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو در بدر گھومتے ہیں نا کہ ان کا دامن ان کا دامن، یہ اس آیت کریمہ کا انکار ہے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ بخشش و مغفرت دینے والا کون ہو سکتا؟ اب آگے اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، جب وہ برائی سرزد ہو جاتی، خطا ہو جاتی، بھول چوک ہو جاتی، جب احساس ہوتا تو پھر وہ اس پر مصر نہیں رہتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اس پر اصرار نہیں کرتے، مداومت نہیں کرتے، ہمیشگی نہیں برتتے، تسلسل کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے۔ یہ مومنوں کی خوبی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اعلانیہ گناہ کرنا ان تمام سے زیادہ خطرناک ہے۔ اعلانیہ گناہ کرنا اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حق سے معافی اٹھا لیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے، میں حدیث پڑھوں، آپ سنیں اور سنگینی کا اندازہ کریں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص اسے معاف کر دیا جائے گا، اسے معافی کا پروانہ ملے گا، الا المجاہرین، سوائے کھلا گناہ کرنے والوں کے، یعنی میری امت میں سب کو معافی کا پروانہ ملے گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو لوگ کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں۔ اب اس گناہ کی ایک جھلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا۔ اب ذرا سمجھیں کہ مجاہرہ یہ ہے، کھلا اعلانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ ایک انسان رات میں کوئی عمل کرے، برا کرتوت، کوئی گناہ کرے، رات میں کوئی گناہ کرے، ان یعمل الرجل باللیل عملا، رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، ثم یصبح، پھر صبح ہوتی ہے، وقد سترہ اللہ، اللہ رب العزت نے اس گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ پوشی کر فرما دی، گناہ کے ظاہر ہونے سے وہ بچا لیا گیا اللہ کی طرف سے، وقد سترہ اللہ، اللہ نے اسے بچایا۔ جب بھی ہم کوئی برا کام کریں اور بچ جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بڑے فنکار ہیں، ہم اسے فنکاری نہ سمجھیں، چوری کریں، چماری کریں، عیاری، مکاری، دسیسہ کاری، جو بھی کریں، اگر کرنے کے بعد بچ جائیں، لوگوں کی نظروں سے بچ جائیں، نکل جائیں، پکڑے نہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے فنکار ہیں، بڑے ماہر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہے پردہ پوشی کا۔
वक़द सतरहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर पर्दा पोशी तो की थी, लेकिन इस बदबख्त ने क्या किया, फ़यक़ूलु या फुलान अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, आता है फिर अपने दोस्तों की महफिलों में और क्या कहता है, आज तो मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, कुछ नहीं हुआ, पकड़े नहीं गए, बच गए। तो उस पर फ़ख्र करता है, दूसरों को बयान करता है, गुनाह को दूसरों के सामने बयान करता है। क़द बाता यस्तुरुहु रब्बुहु व युस्बिहु यक्शिफु सतरल्लाहु अन्हु, रात में बदमाशी की, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, सुबह हुई अपने दोस्तों में या जिनको उसने मुनासिब समझा उनसे बाकायदा बयान किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रात तो इसने बिताई है इस हाल में कि अल्लाह ने पर्दा डाल रखा था, लेकिन जब सुबह की इसने तो इसने खुद ही उस पर्दा डाली हुई चीज़ को ओपन कर दिया, खोल दिया। ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी का परवाना नहीं देगा। कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन। ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहवाल से बाखबर है, कोई चीज़ उससे ढकी छुपी नहीं है, दिलों के भेद को भी वो जानता है। इंसान के अंदर जो वसवसे होते हैं उन वसवसों को भी वो जानता है। मेरे भाइयों दोस्तों, जब ये बात मुसल्लम है और हम सब जानते हैं, तो आज मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। थोड़ा सा आप सोचें, बस मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। तन्हाई में कमरे के अंदर अकेले क्या कुछ हम देखते हैं, हम जानते हैं। मैं क्या देखता हूँ मुझे पता है, आप क्या देखते हैं आपको पता है, लेकिन एक और है जिसे सब कुछ पता है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। आपने कोई गंदी फिल्म देखी, कोई गंदी फोटो देखी, कोई और चीज़ देखी जो मुनासिब नहीं थी शरई तौर पर, यानी हराम कोई भी चीज़ देखी, कोई चीज़ आपने देखी, अभी उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, आपने उसको शेयर कर दिया, किसी को भेज दिया, सेंड कर दिया, गोया कि उस पर्दा पड़ी हुई चीज़ को आपने खुद खोल दिया। ये कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन के ज़ुमरे में शामिल हैं। अब अगर शेयर करते हों तो मेरे ख्याल रुक जाएं, दीन की बात शेयर नहीं करेंगे। कोई हदीस अगर आपके पास आ जाए तो उसको शेयर करते हुए फांसी लगती है। कोई कुरानी आयत हो, कोई तिलावत हो, कोई ज़िक्र अज़कार हो, कोई और चीज़ हो, यानी दीनी चीज़ों का लाइक करना, उसको शेयर करना, उसकी नशर व इशाअत करना, इसके तनी तो हम बड़े वकील हैं, बुखालत की इंतहा है। लेकिन गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, और अच्छा एक बात याद रखें, बहुत सारी भयानक और बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हम जोक के नाम पर, इंजॉयमेंट के नाम पर एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। उसमें किसी औरत की तस्वीर है, वो नंगे सर है, नंगे बाल है, छोटे मोटे कपड़े हैं, बारीक कपड़े हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब कुछ बिल्कुल आया और जाहिर है, लेकिन इसको हम भेज सिर्फ इसलिए रहे हैं कि इसमें कोई जोकिंग है, कोई हंसने हंसाने की चीज़ें हैं, सिर्फ इसलिए हम उसको भेज दे रहे हैं, और सामने वाला भी उसको कबूल कर ले रहा है। वो अच्छे बुरे आम खास, इस बीमारी में तकरीबन उमूमन लोग शामिल हैं, उसको ऐब नहीं समझते। अगर उसी चीज़ को आप फिल्म के नाम पर भेजेंगे तो देखो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसी को अगर जोक के नाम पे भेज दें तो कोई हर्ज की बात नहीं, सब भेज रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, और ये और वो सब कुछ आपके सामने, सब मुझसे ज़्यादा निगाहें हैं। तो कहने की बात मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम अहवाल से बाखबर है, और खुल्लम खुल्ला एलानिया, एक तो होता है गुनाह कर लिया, दूसरा गुनाह की किसी को दावत दी, ये गुनाह है, दर गुनाह है, ये करीला नीम चाह वाली बात हो गई कि एक तो आपने गुनाह किया, दूसरा फिर उसी गुनाह को आपने दूसरों को दावत दे दी। अब वो पता नहीं किस किस को भेजेगा, और वो कितनी बार देखेगा, किस किस के हाथ तक वो पहुंचेगी, ये तो आप और हम नहीं पता लगा सकते। अब जितने लोग आपकी वजह से देखेंगे, सब के सब उस गुनाह के जहां मुर्तकिब होंगे, उन तमाम के जितने गुनाह मिलेंगे, उतना गुनाह आपके खाते में खुद बहुत पहुंचेगा। ये गुनाह जारिया है। जिस तरह से सदक़े जारिया होता है, ऐसे गुनाह जारिया भी होता है। सदक़े जारिया करने से तो हम रहे, तो गुनाह जारिया भी ना करें। अगर सदक़े जारिया नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो गुनाह जारिया भी ना करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं,
لیکن بہرحال ایک بات اور چلتے چلتے، گناہ کی جو لذت ہے وہ چند منٹوں رہتی ہے، اس کا منٹوں کا کھیل ہے بس. بڑے سے بڑا گناہ ہے، اس کی لذت صرف چند منٹ. گھنٹوں میں شاید کوئی گناہ ہو جس کا لذت آپ کو باقی رہے گھنٹوں، لیکن اس گناہ کا جو اثر ہوگا آپ کی ذات پر، دنیا میں چھوڑیں، اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ہیں، صرف آپ آخرت کے اثرات کو سامنے رکھیں. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اس گناہ پر، جس گناہ کے کرنے سے آپ کے ان اعضاء نے لذت لی تھی، ان اعضائے انسانی نے جو لذت حاصل کی ہے، یہی اعضائے انسانی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں گواہی دیں گے آپ کے خلاف. مولا اس نے اس زبان سے یہ مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا تھا، مولا اس پاؤں سے چل کر یہاں اور یہاں گیا تھا. میرے بھائی دوستو، باتیں شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں. گناہ کو گناہ سمجھیں، کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کبھی گناہ پر مداومت نہ برتیں. جیسے گناہ ہو جائیں فوراً احساس کے آنسو بہائیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، توبہ طائب ہوں تاکہ وہ گناہ دھل جائیں، ورنہ اس کی شناعت اور اس کے برے اثرات آپ کی اس ظاہری زندگی پر بھی مرتب ہوں گے اور ہیں. یہ ہم جو جوجھ رہے ہیں یہ گناہوں کے اثرات ہیں، البتہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. میرے بھائی دوستو، اگر ایسا ہم کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، دنیاوی زندگی بھی سنور جائے، اخروی زندگی بھی سنور جائے، رب راضی ہو جائے، نعمتیں جو بنا کر کے رکھی ہیں، تیار شدہ ہیں، ان سے محظوظ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی میسر ہو جائیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق